میں اسماعیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ IMF کی طرف سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں پاکستان میں ہونے والی کرپشن کے بارے میں بتایا گیا اور اہم نکات، اہم پوائنٹس دیے گئے ہیں کہ اگر ان پر عمل نہیں کیا گیا تو پاکستان کی اکانومی بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ اس رپورٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ایک ایسی صاف اور شفاف حکومت کے بارے میں جو اس ملک میں اس لیے آئی تھی، عمران خان کی حکومت کو گرا کے وہ صاف اور شفاف، وہ نیلسن منڈیلا، میاں محمد نواز شریف، ان کی بیٹی، ان کے بھائی، ایک وزیر اعلیٰ، ایک وزیر اعظم، وہ اس لیے آئے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، وہ اس لیے آئے تھے کہ اس ملک کی اکانومی کو ہم نے بچانا ہے، وہ اس لیے آئے تھے کہ اس ملک میں کرپشن بہت بڑھ چکی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ رپورٹ آتی ہے سامنے تو اس کو 3 مہینے تک عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا، کیونکہ اس میں کرپشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دور حکومت میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے، اس دور حکومت میں اشرافیہ کس طرح قابض ہے، اس دور حکومت میں اشرافیہ کس طرح اس عوام کا حق مار رہی ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور اس پر چوری یہ کی جاتی ہے کہ ان حکمرانوں کی طرف سے یہ رپورٹ شائع نہیں کی جاتی۔ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ 1 مہینے کے اندر ہم اس اکانومی کو درست کر دیں گے۔ جب عمران خان کی حکومت کو گرایا جا رہا تھا تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ بس آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے اور ہم آ رہے ہیں اور آپ کے لیے۔ اور جب ہم یہ پوچھتے تھے کہ آپ نے ووٹ چوری کیا تو ہمیں یہ دلیل دی جاتی تھی کہ ہم اس کے لیے آئین کا قتل کر دیں جو کہ آپ نے کیا، ہم اس کے لیے عوام سے جو اس کا ووٹ کا حق ہے وہ چھین لیں، جو آپ نے چھینا، ووٹ کو عزت دو، آپ کا ہی نعرہ تھا، لیکن آپ نے اس نعرے کو دفن کیا، نے تمام کمپرومائزز کی اور ایک دلیل دی کہ ہم اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے، ہم اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب IMF کی یہ رپورٹ آتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن پچھلے 2 سالوں میں، مطلب یہ کوئی پچھلے 70 سالوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، پچھلے 50 سالوں کی بات نہیں ہو رہی، تب بھی آپ ہی اس منصب پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھلے 40 سال سے تو آپ کی خاندان اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں کی کرپشن بتائی جا رہی ہے، 5300 ارب کا جو فگر ہے وہ سامنے آیا۔ اور اس رپورٹ میں اور چیزیں کیا سامنے آئی ہیں؟ IMF نے پاکستان میں بدعنوانی اور گورننس کے بحران پر اپنی تازہ ترین اور سب سے جامع رپورٹ جاری کر دی، جس میں ملک کے مختلف اداروں میں پھیلی ہوئی وسیع، منظم اور جڑوں میں پیوست کرپشن کو سامنے لایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن صرف چند افراد کے غلط کاموں تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ پورے نظام میں سرائیت کر چکی ہے۔ اس کے جو اہم نکات ہیں، رپورٹ کے مطابق ملک کے اہم ترین شعبوں جیسے توانائی، چینی، ریئل اسٹیٹ اور سرکاری خریداری پر طاقتور گروہوں کا اثر موجود ہے، جو پالیسیاں اپنے فوائد کے لیے بدلواتے ہیں۔ ٹیکس نظام میں سنگین خامیاں، ٹیکس نظام غیر شفاف ہے، FBR میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور شکایات کا مؤثر نظام موجود نہیں۔ پھر عدالتی نظام، جس پر جو 26ویں ترمیم کی گئی تھی، یہ کہہ کر اس عوام کو کہ عدالتی نظام کو مضبوط بنائیں گے، اس کے بارے میں کیا یہ رپورٹ فرماتی ہے کہ عدالتوں میں 20 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں، جس سے انصاف میں تاخیر اور کرپشن کے مواقع دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے نکات ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا تو پاکستان کی اکانومی بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ لیکن حکومت کی جو اس پر سیریسنس ہے وہ یہ ہے کہ 3 مہینے سے اس رپورٹ کو عوام کے سامنے پیش ہی نہیں کیا۔ حکومت کس چیز میں مصروف تھی کہ ہم نے وہ جو آرٹیکل آیا تھا جس میں عمران خان اور اس کی بیوی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ کالا جادو ہوتا تھا 2020 میں، 2018 میں، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، یا پھر ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کس طرح روکی جائے، ان کی بہنوں کی، وزیر اعلیٰ کو ہم نے کس طرح روکنا ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات نہ کرے۔ ہماری سیریسنس ان چیزوں میں، کرپشن ہو یا چینی کے سکینڈلز ہوں، ان چیزوں میں تو ہماری سیریسنس ہے ہی نہیں، جبکہ ہم آئے اسی بیسس پہ تھے کہ ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ باقی تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جس طرح آپ نے ووٹ چوری کیا ہے، جس طرح آپ اب آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی چیز تھی کہ آپ نے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا تھا۔ اس کے بارے میں بھی جو IMF کی رپورٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن سامنے آ رہی ہے، اور کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ تو حکومت نے خود بنوائی ہے، تو یہ کتنی صاف اور شفاف حکومت ہے کہ دیکھیں اپنا احتساب خود کر رہی ہے، لیکن احتساب اس طرح کر رہی ہے کہ بس ہمیں بتا دیں کہ کتنی کرپشن ہونی ہے، لیکن ہم اس کو سامنے نہیں لائیں گے، بس ہمیں کان میں آ کر بتا دیں کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، لیکن عوام کے سامنے اس کو پیش نہیں کرنا۔ اور عوام کے سامنے بھی آپ نے تب پیش کیا جب IMF نے آپ کو دھمکی دی۔ IMF نے یہ کہا ہے آپ کو کہ 1.2 ارب کی جو قسط ہے دسمبر میں، جب تک آپ یہ رپورٹ شائع نہیں کریں گے، عوام کے سامنے نہیں پیش کریں گے، ہم تب تک وہ قسط آپ کو نہیں دیں گے۔ تو دھمکی پر، IMF کی دھمکی پر آپ نے یہ جو رپورٹ تھی یہ عوام کے سامنے پیش کی ہے۔ تو ہمارے جو وفاقی وزراء تھے وہ اس چیز میں مصروف تھے کہ عمران خان 2018-2020 میں کالا جادو کرتے تھے، ان کی بیوی کالا جادو کرتی تھی، اور کس طرح عمران خان سے جو ملاقاتیں ہیں وہ روکی جائیں۔ ان کی جو سیریسنس تھی وہ اس چیز پر تھی کہ جو KPK کے چیف منسٹر ہیں وہ کرپٹ ہیں، وہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ کوئی بھی حکومت آئیڈل حکومت نہیں ہے پاکستان کے لیے، KPK کی حکومت ہو، سندھ میں حکومت ہو، پنجاب میں حکومت ہو، لیکن جب آپ کو پتہ ہو کہ ایک ایسی رپورٹ آئی ہوئی ہے، آپ نے اس کو عوام سے چھپایا ہوا ہے، اس کے بعد جا کے آپ KPK
جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے خلاف پریس کانفرنس کریں، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ دیکھیں ان کو کیوں وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، وہ ان پر تو کرپشن کے کیسز ہیں، وہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی رپورٹ چھپائی ہوئی ہے اس عوام سے۔ جب آپ یہ آرٹیکل پر پریس کانفرنس کر رہے تھے تب آپ کو یہ یاد نہیں تھا کہ آپ نے ایک ایسی رپورٹ چھپائی ہوئی ہے جس میں کرپشن کا ذکر ہے، آپ کی حکومت میں ہونے والی کرپشن کا ذکر ہے۔ تو اب اس چیز کو بھی جسٹیفائی کیا جائے گا، تو یہ بات بہت واضح ہے کہ کرپشن، اکانومی، یہ آپ کا کبھی ایشو تھا ہی نہیں، آپ کا ایشو تھا اقتدار، کہ کسی طرح ہمارے پاس اقتدار آ جائے، کسی طرح ہمارے خاندان کے پاس اقتدار آ جائے، ہم وہ جو کرسیاں ہیں اقتدار کی اس پر بیٹھ جائیں، اس کے بعد ہم جو بھی کریں، جیسا بھی کریں، اس عوام سے کیا غرض، اس عوام کے سامنے لانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ کا جو ہمیشہ سے آپ کے دل میں تھا کہ کسی طرح ہم سے یہ اقتدار چھینا گیا، یہ اقتدار ہمارے پاس واپس آ جائے، اس کے لیے ہمیں اس آئین کو قتل کرنا پڑے، اس قانون کو قتل کرنا پڑے، عوام کا جو ووٹ ہے جس کے ہم نعرے لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اس کا قتل کرنا پڑے، ہم کریں گے، لیکن کسی طرح یہ جو اقتدار ہے یہ ہمارے پاس آ جائے۔ ورنہ آپ نے ریفارمز کرنے تھے، لیکن ریفارمز آپ نے کیا کر رہے ہیں، آپ نے 26واں آئینی ترمیم کی کہ ہم عدالتی نظام کو ٹھیک کریں گے، لیکن اسی رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ عدالتی نظام کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے دور حکومت میں جو ٹیکسیشن کے معاملات ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اشرافیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے، عوام کے جو حقوق ہیں ان پر قابض ہوتی جا رہی ہے، اور پھر جو کرپشن کے سکینڈلز ہیں چینی کے، ریل اسٹیٹ میں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن آپ سے بڑی بڑی پریس کانفرنس کروا لیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں کالا جادو ہوتا تھا، عمران خان کے دور حکومت میں یہ ہوتا تھا۔ جب وہ آرٹیکل آیا تھا تو میں ٹی وی چینلز پہ بڑے بڑے وزراء بیٹھ کر یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ دیکھیں پیروں کی حکومت چل رہی تھی، پیر حکومت چلا رہے تھے، کالا جادو ہو رہا تھا۔ اب جو اتنی بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے جس کو آپ نے چھپایا ہوا تھا اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔